میں نے آن لائن ایونٹ کروایا. اس وقت آپ سے کوشش کی تھی رابطے کی, لیکن رابطہ نہیں ہو پایا تھا. اس میں پھر عرفان ملک صاحب, ارسلان علی ڈیزائن اکیڈمی کے ہمارے دوست ہیں وہ, حافظ احمد صاحب, اسی طرح اور کافی سارے نام ہیں جو اسکلڈ فضلا پہ ان کی تفصیل پڑی ہوئی ہے. ان کو آن لائن میں نے لیا اور پورا 10 دن کا ورکشاپ کروایا جس میں 30 اسپیکرز نے بات کی. تو یہ ہے سر مختصر سی جرنی جس کے اندر کافی کچھ کرنے کا موقع ملا. کتنے مدارس ہیں پاکستان میں اور کتنے فضلا ہیں پاکستان میں؟ یہ تو سر مجھے فگر نہیں معلوم کنفرم. جی اوکے, اندازاً بہت بڑی تعداد ہے, لیکن کنفرم فگر وفاق المدارس کی ویب سائٹ پہ, تنظیم المدارس پہ یا اتحاد المدارس کی جو بڑی سائٹ ہے مدارسی, اس سے مل جائے گا کہ کتنا ہے. ٹھیک ہے. جی ایک محتاط اندازے کے حساب سے تقریباً 5 ملین ہوں گے, اور شاید مدارس تقریباً جو ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہوں گے. جی اندازہ ہم کر سکتے ہیں بالکل. السلام علیکم جی. آج میرے ساتھ مولانا بولوں یا نہ بولوں پتہ نہیں, بول سکتے ہیں مولانا ہے, جی. مولانا اعجاز خٹک صاحب ہیں, جن کا تعلق میاں والی سے ہے اور اب یہ ایبٹ آباد میں رہتے ہیں. آج کراچی تشریف لائے ہوئے تھے. مجھے سوشل میڈیا پہ ملاقات ہوئی ان سے فیس بک پر, اور میں نے دیکھا کہ یہ ڈفرینٹ مدارس میں جا کے ٹیکنالوجی کی ٹریننگ کرا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی انہوں نے یہ کام کیا. تو بہت شکریہ اعجاز بھائی, آپ آئے, تشریف لائے. تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ 7 سال سے اسکلز کے اندر جی ہیں, خود کیا کیا سیکھا, کیا کیا کما لیتے ہیں, جی اور کیسے یہ آئی ٹی کی فیلڈ میں آنا ہو. جی سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ملاقات کا موقع دیا اور ہم یہاں پہ بیٹھ پائے. میرا تعلق اصل میں میاں والی سے ہے اور ابھی ود فیملی میں ایبٹ آباد میں رہتا ہوں. 2009 سے تعلیمی سلسلہ شروع ہوا اور میاں والی میں شہر میں, پھر اس کے بعد فیصل آباد میں پڑھا. وہیں سے میری درس نظامی مکمل ہوئی جامعہ امدادیہ سے. اس کے بعد سے آئی ٹی کی فیلڈ میں آئے. ویسے تو ان چیزوں کے ساتھ تعلق بہت پرانا تھا, جو کہ بعد میں آ کے پتہ چلا. یعنی 2010 میں نے پہلا کمپیوٹر لیا تھا اور اس وقت فوٹو شاپ کے اندر لگے رہتے تھے, مختلف چیزیں کر رہے ہوتے تھے. تو جب آپ 16 سال کے تھے؟ اس سے بھی چھوٹا تھا شاید. جی تو اس وقت سے یہ ان چیزوں کے ساتھ لنک ہوئے. پھر اب جا کے پتہ چلا کہ یہ تو نیچر میں ایک چیز آ رہی تھی اور شوق ہی انہی چیزوں کے ساتھ تھا. اور میرا طالب علمی میں جو دورانیہ بھی گزرا ہے تو میرا کھیل کود یہی چیزیں تھیں. میں کوئی خاص کھیل بھی نہیں کھیلا. تو طالب علمی کا دورانیہ مکمل ہوا, آئی ٹی کے فیلڈ میں آئے. گرافک ڈیزائننگ کے ساتھ میرا زیادہ لگاؤ تھا. اس میں سب سے پہلے کام کرنا شروع کیا. گرافک ڈیزائننگ میں الحمدللہ جو میں نے کام شروع کیا تھا, اس وقت ہمارے مدارس کے اشتہارات کافی رنگ برنگا ہوتے تھے, جو کہ میرے ساتھ میرا دماغ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. تو میں یہی چاہتا تھا جس طرح یونیورسٹیز کے کلرز, فونٹس چیزیں یوز ہوتی ہیں, تو اس طرح کے پیٹرن پہ ڈالنا شروع کیا مختلف مدارس کو کہ اس طرح کی چیزیں بنائیں. بس اوقات 1 گھنٹہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی اور پھر اس پیٹرن پہ لا کے ان کا ایک فلائر تیار ہوتا تھا. تو اس فیلڈ میں کام کیا. ساتھ ساتھ چونکہ مجھے مدارس میں کام کرنا تھا, وہیں سے میری جو ہے شروعات ہوئی تھی. تو ایک مدرسہ کئی سارے بندوں کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا, تو مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھنی پڑی. تو میں جہاں گرافک ڈیزائنر تھا وہاں ویڈیو ایڈیٹر بھی میں بن گیا. اس کے ساتھ ساتھ اسی ادارے کو ایڈ رن کرنے پڑے آگے چل کے, تو وہ مارکیٹر کو ہائر نہیں کر پا رہا, اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے. تو مجھے سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی سیکھنی پڑی کہ کس طرح سے ایڈ مینیجر میں جا کے ایڈ رن ہوتے ہیں اور دیگر چیزیں. اسی طرح ان کو ضرورت پڑی ویب سائٹ کی, تو وہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہے. تو اور ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ اس ادارے کے اندر جب کام کر رہے ہیں اور صلاحیت ہے تو ہمیں وہ بھی سیکھنی چاہیے. تو میں ویب سائٹ کو بھی سیکھنا شروع کیا, ورڈ پریس وغیرہ کو, اور الحمدللہ اس کو سیکھا اور ابھی کافی ساری ویب سائٹ میں بنا چکا ہوں, اپنی بھی بنائی ہیں اوروں کی بھی بنائی ہیں. تو اس طرح سے میرے پاس کافی ساری سکل وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہو گئی, اور پھر میں ان سکلز کو ساتھ ساتھ کورسز کی شکل میں پڑھاتا بھی رہا اور علماء کو تیار بھی کرتا رہا. اور جو میں نے علماء کو کورس کروائے ہیں اس میں سے 2000, 1000, 1500, 3000 اس جیسے, اور جو ابھی لاسٹ اسکلڈ فضلا کے نام سے خصوصاً علماء کے لیے پلیٹ فارم بنا کے میں نے skilledfuzla.com skilledfuzla.com ویب سائٹ موجود ہے. تو اس سے جب میں نے سٹارٹ لیا تو میرے پاس 5000 علماء کا فگر رجسٹرڈ ہوا, جس میں نے آن لائن ایونٹ کروایا. اس وقت آپ سے کوشش کی تھی رابطے کی, لیکن رابطہ نہیں ہو پایا تھا. اس میں پھر عرفان ملک صاحب,
اسلان علی ڈیزائن اکیڈمی کے ہمارے دوست ہیں وہ، حافظ احمد صاحب، اسی طرح اور کافی سارے نام ہیں جو اسکلڈ فضلا پہ ان کی تفصیل پڑی ہوئی ہے. ان کو آن لائن میں نے لیا اور پورا 10 دن کا ورکشاپ کروایا جس میں 30 اسپیکرز نے بات کی. تو یہ ہے سر مختصر سی جرنی جس کے اندر کافی کچھ کرنے کا موقع ملا. کتنے مدارس ہیں پاکستان میں اور کتنے فضلا ہیں پاکستان میں؟ یہ تو سر مجھے فگر نہیں معلوم کنفرم. جی اوکے، اندازاً بہت بڑی تعداد ہے چیک بہرحال فضلا کی، سے بہت بڑی تعداد ہے، لیکن کنفرم فگر وفاق المدارس کی ویب سائٹ پہ، تنظیم المدارس پہ یا اتحاد المدارس کی جو بڑی سائٹ ہے مدارسی اس سے مل جائے گا کہ کتنا ہے. ٹھیک ہے. جی ایک محتاط اندازے کے حساب سے تقریباً 5 ملین ہوں گے اور شاید مدارس تقریباً جو ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہوں گے. جی اندازہ ہم کر سکتے ہیں بالکل. تو اگر 1 لاکھ مدارس ہیں اور 100 بچے ہیں تو 10 ملین بچے ہوں جی گے. جی تو آن ایوریج جو فضلا کی انکم ہے وہ جی 10,000 سے 25,000 روپے. 10 بھی آپ سر زیادہ بتا رہے ہیں. اچھا، اسکلڈ فضلا پہ جب میری رجسٹریشن سٹارٹ ہوئی اور میں نے اس کا جو سیمینار تھا فرسٹ، اس پہ میرے ذہن میں آیا کہ بالکل فری نہیں رکھنا چاہیے چونکہ پھر جو ہے بالکل سیریس نہیں رہے گا. تو میں نے 300 روپے اس کا جو ہے فیس رکھی کہ 300 روپے آپ دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے سیریس تھوڑا سا ماحول رہے. تو اس پہ بھی میرے پاس ایسے میسیجز آئے کہ سر ہم 300 نہیں دے سکتے. پہلے تو میں نے کہا مزاح میں پوچھ لیتا ہوں یار 300 روپے کی تو عالمگیر والوں کی چائے کا کپ ہے تو آپ 300 روپے کیوں نہیں دے سکتے. تو میں نے مزاح میں پوچھا لیکن آگے سے جو مجھے جواب آیا تو میں حیران ہوا. انہوں نے کہا کہ سر میری سیلری 3,000 روپے ہے تو میں جو ہے بمشکل اس میں اپنا مہینہ پورا کرتا ہوں تو 300 میں نہیں. میں نے کہا نو ایشو، یہ ضروری بھی نہیں ہے اگر آپ کو شوق ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 2,000-3,000 سے سیلری سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر بڑے ادارے ماشاءاللہ آج کل جامعۃ الرشید ہے یا بنوریہ ہے یا اور کافی بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم ہے، وہ اچھے بھی بالکل بہت اچھی سیلری بھی دیتے ہیں. لیکن ایوریج میرے خیال سے 15,000 20,000 تک یہاں تک چلتا ہے. کیا گول ہیں آپ کے؟ میرا ذاتی گول ہے کہ ہر پاکستانی کم سے کم 1.5 لاکھ کمائے. میں آپ کو اس کا طریقہ بھی سمجھا دوں گا کہ کیسے میں سکھاتا ہوں اور کیسے بتاتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل یہ چوزا آپ کے سامنے 13 سال کا ہے، یہ ہمارے ساتھ 1 سال 4 مہینے سے ہیں اور ان کی اب ایوریج انکم اب 28,000 روپے مہینہ شروع ہو گئی. ماشاء اللہ 1.25 سال 1.5 سال کی محنت میں اور 13 سال کی عمر ہے. تو اور اسی طرح ہمارا جو پہلا اسکول کا یہ جو بیچ اسکول دیکھے سیکنڈ ہے، پہلا اسکول کے 20 بچوں کا بیچ تھا، اس میں سے 10 بچے 28,000 روپے مہینے پہ پہنچنا شروع ہو گئے. ہمارا گول یہ ہے کہ چھٹی میں بچہ 28,000 روپے پہنچے اور آدھا اسکول کو دے دے، آدھا خود کما لے. 7ویں میں 55,000 کمائے، آدھا اسکول کو دے، آدھا خود رکھ لے. تو بجائے اس کے بجائے اور 3 گھنٹے سے زیادہ کام کرنا الاؤڈ نہیں، باقی علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم لگانا. اور $500 یعنی پہ پہنچنے کے لیے 1.5 لاکھ پہنچنے کے لیے 8ویں جماعت کا ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی 5 6 7 8 چوتھا سال گزار رہا ہے، اب ہم اس کو 1.5 لاکھ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، نہیں تو اگلی کلاس میں نہیں جانے دیں گے. بہت زبردست سر. تو اس کا طریقہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل زیادہ تر اگر کوئی گرافک ڈیزائنر ہے تو وہ گرافک ڈیزائنر اگر گرافک ڈیزائن سیکھ بھی لیتا ہے تو کسی محمد سے ملے گا، کسی فرقان سے ملے گا، کسی خالد سے ملے گا، یار کام وام ہو تو بتانا میں کر دوں گا. تو وہ پاکستانی ہوتا ہے، پاکستانی کی پر کیپٹا انکم ہوتی ہے $1,200 سال. تو اب پاکستان میں آپ کسی سے کام اگر چکا کھائیں گے یا آپ نے چائے کا بولا تو $300 یعنی $1 کی، وہی چائے آپ سنگاپور میں پئیں گے تو $7 کی ہو جائے گی. وہی چائے آپ ڈنمارک میں پئیں گے تو $12 کی. تو کیوں نہ کام آپ ڈنمارک میں ڈھونڈ لیں، کیوں نہ کام آپ سویڈن میں ڈھونڈ لیں، UK میں ڈھونڈ لیں، رہنا ادھر ہے، کام ڈیجیٹل ہے. تو اس کے لیے ہم دوستی کرنا، گفتگو کرنا، کانورسیشن کرنا، کنیکشن بنانا، یہ سکھاتے ہیں 1 سال تک. صرف یہ چینج کرتے ہیں تو جو مال سستا بک رہا ہوتا ہے وہ مال مہنگا بکنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب پاکستان بہت بڑا ملک ہونے کے باوجود دنیا کا 2.7% ہے. 8 ارب کی آبادی میں اگر پاکستان کو کیلکولیٹ کریں تو صرف 2.7%، 3%، 97% پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں، لیکن ہم یہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں.
کام. تو اگر ایک مولوی صاحب ہیں وہ 3,000 روپے یا 5,000 روپے لے رہے ہیں, جی اگر وہ وہی کام بالکل. سنگاپور میں ڈھونڈ لیں, آسٹریلیا میں ڈھونڈ لیں, تو دنیا کی ایوریج انکم, پاکستان کی ایوریج انکم ہے $1,000 سال, یعنی 2,80,000 سال. دنیا کی ایوریج انکم ہے $10,300 سال, یعنی 30 لاکھ روپے, 28 لاکھ روپے سال دنیا کی ایوریج ہے. تو ہم دنیا سے 10 گنا پیچھے ہیں, سنگاپور سے 55 گنا پیچھے ہیں, لکسمبرگ سے 1,05,000 گنا پیچھے ہیں, تو 105 گنا پیچھے ہیں. تو اگر ہم کام صرف جگہ غلط چینج کر لیں, جیسے آپ اگر آپ نے فرمایا کہ میں کہاں سے ہوں, میاں والی سے ہوں, تو میاں والی کی میں کام, اگر وہی کام آپ کریں گے, بالکل اکاؤنٹنگ کا تو آپ کو 15,000 ملیں گے, اب وہی کام اسلام آباد میں کریں گے تو 25-30,000 مل جائیں گے, وہی کام سنگاپور میں کر لیں بالکل تو 5 لاکھ مل جائیں گے. لیکن پرابلم کیا تھا کہ وہاں کسی کو جانتے نہیں تھے. تو بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں قرآن میں کہ پھیل جاؤ اللہ کی زمین کے اوپر, اور وہ واحد ایک ریلیجن ہے جس میں فرض ہے سفر کرنا, کہ یہاں سے نکلو اور حج کرنے جاؤ, عمرہ کرنے جاؤ, کوئی اور مذہب میں ایسا ریکوائرمنٹ نہیں جی. اور پھر بھی ہم اپنے اگر ڈبے میں رہیں گے تو آمدنی کم ہو جائے گی. بالکل بالکل. جی تو سر آپ نے گول کی بات کی کہ میرا گول کیا ہے, تو گول تقریباً میچ ہو رہا ہے. میں بھی اس کمیونٹی میں جو کام کر رہا ہوں تو میرے اس کے 2 مقاصد ہیں. ایک مقصد تو وہی ہے جو عام سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ڈیجیٹل سکلز میں آ کے انسان کی آمدنی بہتر ہو جاتی ہے. تو میری چاہت یہی ہے کہ ایک امام مسجد ہیں, وہ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھائے. میری چاہت یہی ہے کہ وہ وہیں پڑھائے, باہر نہ جائے, کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہر نماز کے بیچ میں جو اس کو ٹائم مل رہا ہے وہ حجرے میں بیٹھ کے فری لانسنگ کر سکتا ہے. کسی بھی اسکل کو سیکھ کر, اس کی سروسز دے کر, اگر مسجد سے اس کو 3,000 5,000 20,000 مل رہی ہے تو اب وہ بقیہ چیزوں کو یہاں سے پوری کر سکتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے, یا اس سے آگے بھی جا سکتا ہے. اسی طرح مدرس ہے, اس کو ادارے میں جو سبق پڑھانا ہے اس سے فری ہو کر, اسی طرح طالب علم ہے تو اس کو جو مدرسہ ٹائم فری مل رہا ہے جو اسباق کے علاوہ ہے اس میں سیکھ لے. تو ایک تو معاشی طور پہ کہیں نہ کہیں سپورٹ ہو جائے گی, جو مدارس کے احباب بھی اٹھا رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں, یہ کوئی معیوب چیز بھی نہیں ہے. دوسری چیز کہ ٹیکنالوجیز کو سیکھ کر ہم اسے دین کے لیے استعمال کریں. اس وقت بہت ساری نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں جن کو اگر ہم علماء اپنے حساب سے اے آئی ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے ان چیزوں میں کچھ اپنے ایپس یا دیگر چیزیں نہیں بنائیں گے تو آگے چل کے ہم اپنے معاشرے کو, اپنے لوگوں کو, ان کو ان چیزوں سے پیچھے کرنا یا اپنا ڈیٹا اپنے حساب سے اس میں تبدیلی کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا. جیسا کہ چیٹ جی پی ٹی پہ چند دن پہلے بھی میں نے لکھا تھا کہ آج اس سے جو بھی شرعی مسئلہ پوچھو تقریباً وہ ایگزیکٹ جواب دے رہا ہے, اور یہ اسی طرح ٹرین ہو جائے. آگے چل کے اس کے کوڈنگ میں تبدیلی ہوتی ہے, حلال کو حرام لکھ دیا جاتا ہے, بھئی بیکر سے چینجنگ ہو گئی. تو یہ کہاں تک ممکن ہوگا اس پہ ہم لیکن ایک امکان کی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کر دی, تو جو چیزیں بالکل الٹ ہو جائیں گی تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم ان کے ڈیٹے میں جا کے تبدیلی کریں. لیکن آج اگر ہمارے علماء موجود ہیں جو کہ اے آئی کو جانتے ہیں, وہ لینگویجز کو جانتے ہیں, اور وہ ایک اپنی مفتی جو ہے اپلیکیشن بنا دیتے ہیں جو اے آئی بیسڈ ہو, اور اس کے بیک اینڈ پہ تمام مفتیان کرام ہیں اور ویریفائڈ علماء کرام ہیں, وہ اس کو تیار کریں, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم عوام کو یہ کہہ سکیں گے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو ہر قسم کی چیز کے لیے یوز کرو, لیکن اسلامک نالج لینے کے لیے اس چیز کو یوز کرو جس کے بیک اینڈ پہ مفتیان اور علماء کرام موجود ہیں. تو اس ٹائپ کی یہ ایک مثال ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیں ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. مدارس کے مختلف کام ایسے ہیں جو ابھی بھی کاغذات پہ چل رہے ہیں, ان کو اگر جو ہے اپلیکیشنز پہ یا ویب بیس ایپ پہ یا سافٹ ویئرز پہ ڈالا جائے تو بہت سارا وقت اور افراد جن جگہوں پہ لگ رہے ہیں وہ افراد بچ جائیں گے, ان کی سیلریز بچ جائیں گی, ان کا وقت بچ جائے گا, وہ ہم کہیں اور استعمال کر سکیں گے. تو یہ سر مشن ہے بنیادی طور پہ. الحمدللہ. کوئی فائنینشیل ٹارگیٹ سیٹ کیا آپ نے کہ جی ہر فضلہ کو منیمم اتنے پیسوں پہ لے کے جانا ہے؟ نہیں, ابھی چونکہ ہمارا پہلے تو یہ ہے کہ ان کو ان چیزوں پہ لے کے تو آئیں. ابھی تو پہلا وہ ٹارگیٹ ہے کہ اس طرف آ جائیں, کسی طریقے سے ان چیزوں کو سیکھنے کی طرف آ جائیں. پھر ان کو آگے ٹارگیٹنگ دیں گے, سکلز مختلف سکلز میں ان کو ڈیوائیڈ کریں گے, جن کا جس سکل کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہوگا تو یہ ان کو پھر پہلے کوئی نہ کوئی سکل سکھا کر پھر ٹارگیٹ بھی دیں گے, اب کمائی کی طرف اتنا آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے. میرا سجیشن ہے, جی میں بیچ بیچ میں سجیشن ضرور ضرور سر, ضرور سر. وہ یہ کہ
جب آپ کسی چیز پہ کوئی نمبر لگاتے ہیں نا جی تو وہ امیجن کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو فار ایگزامپل ہم معاشرے میں زیادہ تر لوگ انجینئر اور ڈاکٹر بنائے جاتے ہیں. اس کی جی وجہ یہ ہے کہ بچہ اتنے پیسے کما لے گا کہ گھر، حج، عمرہ، جی بیوی بچوں کا خیال کر سکے گا. تو اسی طرح سے اگر آپ کسی کو نارملی مدارس میں جب دو ریزن سے ڈالا جاتا ہے، یا تو وہ بہت ہی دینی ہوتا ہے کہ جی واقعی مجھے وہ حافظ بنانا ہے اور میں پگڑی پہن سکوں جنت میں جا کے. جی 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 دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتا، بالکل اس لیے میں مدرسے میں ڈال دیتا ہوں. جی 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 پیسہ بہت بڑا ایک رول پلے کرتا ہے، لیکن ہم، بالکل سر میں سمجھتا ہوں منافقت سے کام لیتے ہیں. ورڈ سوری بھاری ہے بالکل کہ ہم منہ سے نہیں بولتے کہ ایکچوئل پیسہ پرابلم ہے، ہم دائیں بائیں گھما رہے بالکل ہوتے ہیں سر بات کو. بالکل تو لوگ ایجوکیشن کے لیے بھی پاکستان میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کا فیوچر اچھا ہو جائے، فائنینشیل فیوچر. منہ سے نہیں بولتے جی جی لیکن جی کہتے نہیں بچہ اچھا انسان بن جائے. یہ آبجیکٹیو ہی نہیں ہوتا، بالکل آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آ جائیں. اگر آپ اس سوچ کو جی توڑنے میں کامیاب ہو جائیں کہ پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، بالکل تو اس لیے اگر آپ جملے الفاظ یوز کرنا شروع کر دیں نا، جی میرا جی ٹارگٹ ہے کہ فضلہ میری سائڈ سے کم جی سے کم جی 1.5 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے لے کے جائیں. جی جی گائیڈ میں کروں گا، راستہ میں بتاؤں گا. جیسے فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ منیمم ہر آدمی حج ضرور کر لے، ایک فرض ہے جس کو میں آپ مدد کرنا چاہتے ہوں. تو جب ہی ممکن ہے کہ وہ کم سے کم 1.5 لاکھ تو کمائے، تو 5 سال میں اتنے پیسے جوڑے گا بالکل کہ 5 سال حج کیسے کرے گا وہ. جی بالکل سر تو اگر آپ نمبر لگا دیں گے، اسکل سیکھنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، جی پیسے کمانے میں سب سب انٹرسٹڈ ہیں. انٹرسٹڈ ہے. تو آپ اگر کہیں گے یار تم یہ کر رہے ہو، پھر ایک اسکل سکور کر کے ذیشان عثمانی کی ویب سائٹ ہے، اس پہ جی سائن اپ کرا دیں. بالکل تو وہ ٹریننگ بھی دیتی ہے، پیسے بھی بڑھاتی ہے، اسکل بھی بڑھاتی ہے. تو آپ ان کا جو فری کرنے کا کوڈ ہے سائٹ کا، وہ ذیشان ہے کیپس میں، وہ لکھ دیں تو وہ سائٹ فری ہو جاتی ہے. تو اب آپ کو میجر کرتی ہے، ناپتی ہے کہ آپ کی ورتھ کیا ہے. بالکل اور پھر آپ یہ کورس کر لیں تو اتنے کے ہو جائیں گے، یہ کورس کر لیں اتنے کے ہو جائیں گے. ٹارگٹ بتا دیں مجھے 2 لاکھ پہ پہنچنا ہے، تو آپ کو آہستہ آہستہ وہاں لے جاتی ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو نمبر دیں کہ یار میری کوشش یہ ہے جی کہ میں کم سے کم آپ کو 1.5 لاکھ روپے مہینے پہ لے جاؤں. اور زبردست. اس کے لیے آپ کا اسٹیپ 1 یہ ہوگا، اسٹیپ 2 یہ ہوگا. اسٹیپ 1 یہی ہے کہ کمپیوٹر چلاؤ. بالکل تو تم چلا ہی نہیں رہے ہو، اس جی کو حرام کیا ہوا اپنے جی اوپر، تو پھر وہ کہاں سے پہنچو گے. اسٹیپ 1 تو یہ ہے. بالکل اسٹیپ 2 یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر سیکھو. اسٹیپ 3 یہ ہے کہ مارکیٹ میں یہ ڈیمانڈ ہے، یہ کرو. اسٹیپ 4 یہ ہے. اس طرح سے اگر آپ لے جائیں تو وہ، اگر ہمارے ابھی اسکول گئے تھے تو اوپر ایک چارٹ لگا ہوا ہے 16 اسٹیپس کا، وہ آپ کو 1 لاکھ روپے تک لے جاتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ جیسے کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 4 ہے، تو آپ بھی اپنے فضلہ کو اس اماؤنٹ تک لے جا سکتے ہیں. بہت بہترین سر، انشاءاللہ. چیٹ جی پی ٹی میں ایک نئی آپشن آئی ہے کہ وہ بات کرتی ہے انسانوں کی طرح، آپ کی نظر سے گزری ہوگی، بلو اسکرین والا. بالکل اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے کہ وہ کتنی کارآمد ہے ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے؟ کیونکہ وہ پشتو بھی بولتی ہے، پنجابی بولتی ہے، سرائیکی بولتی ہے، سندھی بولتی ہے، اردو بولتی ہے. جی سر، وہ ٹیکنالوجی بہت بہترین ہے. میں نے خود اس کو تھوڑا سا استعمال بھی کیا، اور ابھی تو انہوں نے چند دن سے اس کو لمیٹڈ کر دیا ہے. 1 منٹ سے زیادہ آپ اس کے ساتھ گپ شپ نہیں کر پا رہے. میرے پاس آپشن آیا، میں حیران ہو گیا. میں نے کہا چلو اب لمیٹڈ ہو گیا، فری میں 1 منٹ تک آپ بول سکیں گے. لیکن اگر اس کا پیڈ ورژن خرید لیا جائے تو بہت سارے ہم میں سے ہی افراد ایسے ہیں جو پہلے کانٹینٹ بنانے سے ڈرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی آ کے ڈسکشن کرے چیزوں پہ، مختلف باتوں پہ، یا جو ہم ایک سوچ کسی کو دینا چاہ رہے ہیں. تو چیٹ جی پی ٹی آپ کے ساتھ آپ کی سوچ کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کے لیے اب کانٹینٹ بنانا مشکل نہیں رہا. اور آگے دور سارا ابھی بھی اور آگے کانٹینٹ کا ہے آپ کا جتنا، اور وہ بھی ویڈیو کانٹینٹ. یہاں پہ مجھے ایک اور چیز یاد ہے کہ ہمارے کچھ علماء ابھی سیشن میں جو 1 ویک کا تھا، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا آڈیو کا بہت سارا کانٹینٹ پڑا ہے، اس کا کیا مستقبل ہے. میں نے کہا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس کو کسی طریقے سے یا تو اے آئی سے کسی ویڈیوز میں کسی بھی طرح سے بہت، اور وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں ڈھال لیں تو کوئی آپشن ہو سکتا ہے. آڈیو کا مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا. تو اب اسی کانٹینٹ کو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے مختلف ویڈیوز بنائیں، اور اس ویڈیوز کے اندر کچھ نہ کچھ اگر ہم فنی ٹچ بھی ڈالیں، کیونکہ آج کل لوگوں کو انٹرٹینمنٹ زیادہ چاہیے. آپ مسائل میں بھی جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ بیچ میں ایسی چیزیں ایڈ کریں اور اس میں بتائیں کہ یہ چیز غلط بتا رہا ہے. سب کو مولانا طارق مسعود بنانا ہے. بالکل. کیونکہ اس طرح کے بغیر بہت جو کانٹینٹ ہو، ایجوکیشن بھی دے دو تھوڑا سا، اگر تڑکا ایڈ کریں تو یہ زیادہ سنتے ہیں اس کو. تو اس پہ سر کانٹینٹ اس سے بہت زیادہ بنوایا جا سکتا ہے.
اس کے علاوہ اسی ٹیکنالوجی کو آگے چل کر یہ روبوٹس کے اندر ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اسی کو ممکن ہے استعمال کریں گے کہ کوئی بھی روبوٹ ہم سے براہ راست ڈسکشن کر رہا ہوگا اور اس کے پیچھے چیٹ جی پی ٹی ہی ہوگا. ابھی بھی یوز جو ہے میرے خیال سے مختلف چیزوں میں ہو رہا ہے. تو بہرحال کانٹینٹ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے لیے، بہت سارا کانٹینٹ بنوا سکتے ہیں صحیح ہے. اگر ہم اپنا فیس نہیں لانا چاہتے. صحیح ہے. آپ کے خیال میں جتنے بھی فضلہ ہیں جی ان کے فون میں چیٹ جی پی ٹی ہونا چاہیے استعمال کرنے ہونا کے لیے؟ چاہیے. اور جی آپ کے خیال میں دن میں کتنی دفعہ منیمم اس سے سوال، جیسے میں اکثر بولتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ہم کیا پوچھیں، میں کہتا ہوں آج جی آپ نے کون سی صورت پڑھی تھی نماز میں، آپ اس کو کہیں کہ ذرا یہ صورت تو سمجھا دو، ترجمہ جی تو بتا دو، کچھ بھی نہیں تو وہی صورت ہی کم سے کم نماز کے بعد پوچھ تو لو کہ تم نے گٹر بٹر کیا گیا تھا، تو جا کے کچھ تو سمجھ میں جائے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے علماء نے تو اپنے حساب سے چیزیں پوچھنی ہیں، پوچھ لینا چاہیے اس سے. چیٹ جی پی ٹی کے اندر مختلف جو ہے چیٹ سیکشن بنتے ہیں. اگر آپ نے ایک چیٹ سیکشن کھولا اور اس کو اپنے حساب سے ٹرین کر لیا پورا کہ آپ اس کے اندر جا کے آپ اس سے صرف اور صرف اسلامک معلومات پوچھ رہے ہیں، پھر دوسرے میں جا کے وہاں سے آپ اس سے ٹیک کی معلومات پوچھ رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ اس کے گفتگو کرنے کا انداز، بات کرنے کا انداز یا سمجھانے کا انداز وہ تقریباً آپ کے مطابق ڈل جاتا ہے. تو آپ کو کوئی ایسے سوالات ہیں جو آپ کی زندگی میں زیادہ پیش آ رہے ہیں، یا آپ کو کاروباری مسائل سمجھ نہیں آ رہے، یا آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آئی ٹی کے بالفرض میں آئی ٹی میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے کس فیلڈ میں جانا چاہیے، میرا یہ مائنڈ سیٹ ہے، چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بات کر لو کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں پیسے بڑھانا چاہتا ہوں، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسکل سیکھو، اسکل کیا ہوتے ہیں، میں اسکل کو کیسے سیکھ سکتا ہوں، اچھا میرا مزاج یہ ہے تو میرے لیے کون سا اسکل بہتر ہے، اس اسکل کو پھر یوٹیوب پہ جا کے سیکھ لو. تو چیٹ جی پی ٹی بھی آپ کا رہنما بن سکتا ہے اور آپ کو کافی روڈ میپ دے سکتا ہے. تو بہت بڑی چیز ہے. جی جس نے بنایا ہے چیٹ جی پی ٹی، سیم الٹمن، وہ کہتا ہے کہ میری گول یہ ہے کہ انٹیلیجنس، جی جو دماغ کی طاقت ہے، آئی کیو کہتے ہیں، جی اس کو میں نیئر کاسٹ کو زیرو کر دوں یا نیئر ٹو زیرو کر دوں. صحیح. تو اب جس ملک میں 65% لوگ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، اس ملک میں اگر ہم علماء یہ تحریک چلائیں کہ ہم نے اسکول نہیں بنائے، مدرسے نہیں بنائے، ایجوکیشن نہیں دی لوگوں کو، جہالت رکھا ہوا ہے، 2,000-5,000 روپے آمدنی کر رہے ہیں، جی کیوں نہ ہم اس ٹیکنالوجی کو اتنا عام کرنے میں کوشش کریں کہ لوگ اپنے جو خواہ کی غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، جی محنتی ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، آمدنی کم کما رہے ہیں، یہ تو ظلم بالکل اور زیادتی ہے. بالکل تو بالکل. کیوں نہ ہم اس انٹیلیجنس کو استعمال، ایک جن ہے جی ہمارے پاس، وہ جن ہر بالکل چیز کا جواب دیتا ہے، بالکل تو کیوں نہ ہم اس کو عام کرنے کے لیے کچھ کوشش کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل سر، یہ اس میں تو دو رائے ہے نہیں، اس کو عام بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے استعمال میں ہر ایک لے کے آئے گا تو ظاہر ہے یہ چیز عام ہو جائے گی جتنا ہم اس کو زیادہ استعمال کریں گے. ہاں البتہ فضلاء کے لیے میں وہی کہوں گا کہ جہاں اس کو استعمال کریں وہاں یہ سوچیں کہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے اس کا مقابل لانا ہے ہم نے دین کے لیے، کہ جس سے ہم دین کی چیزیں لیکن پہلے تو سائیکل چلانا شروع ہوں گے تو جی بنانے کی باری آئے بالکل گی. بالکل بالکل. جی اچھا، جیمنائی اور کے بارے میں آپ کا کوئی ایکسپیرینس آپ نے چلا کے دیکھا بھی تھا کہ نہیں؟ تجربہ کیا؟ نہیں ڈیٹیل میں ابھی نہیں کیا، ابھی یہاں آیا ہوں تو اس کی مختلف نئی اپڈیٹس آئی ہیں جن پہ میں نے لکھا ہے، لیکن یہ بھی بہت زیادہ بزی گیا ہے، اس کی طرف زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا. صحیح ہے. ہر اینڈرائڈ فون میں جی چیٹ جی پی ٹی 4 اب مفت ہے بذریعہ ہے جیمنائی. جیمنائی آپ کا جو اینڈرائڈ کا فون ہوتا ہے اس کو جو سب سے نیچے زیرو گول کا بٹن ہے وہ دباتے ہیں تو آن ہو جاتی ہے، اور انلمیٹڈ کانورسیشن باتیں زبردست آپ اس سے چیٹ جی پی ٹی 4 لیول پہ کر سکتے ہیں. وہ 1 منٹ کی جو لمٹ چیٹ جی پی ٹی میں وہ اس میں نہیں ہے. صحیح. چیلنج اس میں یہ ہے کہ وہ ابھی تک زیادہ اچھی اردو نہیں بولتا ہے، تو انگریزی کے اندر تو وہ بہت اچھا ہے. اسی طرح سے واٹس ایپ نے بھی آواز لانچ کر دی ہے جو کہ پاکستان میں رول آؤٹ نہیں ہوئی ہے، میں آپ کو بھی اس کا ڈیمو دیتا ہوں. وہ انگریزی بولتی ہے. زبردست. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے آنے والے دور میں جو بچے ہیں وہ زبانوں میں بھی مہارت حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ تو ہر زبان بولتی ہے بالکل اور سکھا بھی دیتی ہے. جی. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو میرے لیے تو حکم کیجیے. نہیں ابھی تو نہیں ہے، تھک بھی گیا ہوں سر. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں. چلیے بہت شکریہ. آپ جو کام کر رہے ہیں میں دعوت دوں گا جتنے بھی سننے والے ہیں کہ وہ ان سے ضرور کانٹیکٹ کریں. ابھی ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ان کو اتنا مصروف کر دیں
کہ یہ کچھ اور کر ہی نہ سکیں، کیونکہ 1 لاکھ سے زیادہ مدارس ہیں، مساجد ہیں لاکھوں، جہاں پر ان کی ضرورت ہے، اور ان جیسے سینکڑوں کی ضرورت ہے۔ بے تحاشا کوشش کے باوجود ایک پہلا انسان مجھے ملا ہے جو کہ عالم دین بھی ہے اور آئی ٹی کو باقاعدہ فل ٹائم بھاگ دوڑ کر کے فروغ کر رہا ہے۔ میری نظر سے اور کوئی پاکستانی ابھی تک گزرا نہیں ہے جو اس طرح سے یہ کام کر رہا ہو۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ کل آپ جامعہ بنوریا بھی گئے۔ جامعہ بنوریا کا بنوریا.org بھی میں نے بنا کے دیا تھا، زبردست 97-98 سے میں ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، زبردست اور الحمدللہ ان کے جو مفتی نعیم تھے، میں ان کا حج کا ساتھی بھی ہوں، ان کے ابا کا بھی حج کا ساتھی ہوں، زبردست تو زبردست میرا تعلق رہا ہے ہمیشہ دینی مدارس کے جی ساتھ، اور کوشش یہی رہی ہے کہ کیونکہ آنیسٹ انسان ہے، اللہ کے جی پیارے انسان ہیں، تو بالکل وہ کیوں نہ آئی ٹی کے اندر آگے جائیں۔ اور جہاں تک آپ کا اس کا خواہش ہے کہ فضلہ اور علماء اپنا اے آئی بنائیں، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جامعۃ الرشید اور جامعہ بنوریا کو پرپوز کریں، بالکل اور اس کے علاوہ وہاں پر اسلام آباد مری کے راستے میں ایک اور جامعہ ہے جو حضرت مولانا، میں ان کا نام آپ کو دیتا ہوں، جی ان کا خواہش تھی کہ میں ایک اور کیمپس بناؤں۔ جی تو میں نے آج سے 4 سال پہلے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کیمپس دینی نہ بنائیں، بلکہ آپ اے آئی کا کیمپس بنائیں، کہ دین کے لیے اے آئی کو کیسے استعمال کرنا ہے اور آگے چلنا ہے۔ اور اب اس وقت کیونکہ لاما 3 مفت ہے، جو کہ میٹا نے یا فیس بک نے کیا ہے، آپ اس کا ویریئنٹ تلاش بنا سکتے ہیں، دینی چیٹ جی پی ٹی، لیکن ذہن میں رکھیے کہ چیٹ جی پی ٹی والا ایک سال میں $10 ارب خرچ کرتا ہے، جو کہ پاکستان آرمی کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ جی آپ کے لیے مفت چلانے کے لیے بالکل وہ پاکستان آرمی کے بجٹ سے زیادہ پیسے مفت خرچ بالکل کرتا ہے۔ خرچ کر رہے ہمارے اندر اتنی طاقت ہے نہیں ہیں جی فائنینشلی کہ ہم یہ بالکل کر سکیں، جی لیکن آپ پھر بھی ایک ویریئنٹ بنا سکتے ہیں، جی اور جو کہ آپ کے کمپیوٹر میں، موبائل میں چل سکتا ہے۔ اور جتنی کتابیں ہیں دینی، وہ میرے خیال ہے کہ ہر بڑے مدرسے کو، جن کے آپ نے شروع میں نام لیے، جی اپنے پاس 10 لوگ اے آئی کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے چاہیے کہ تم لوگ جی بس اے آئی کو پڑھو، ریسرچ کرو، اے آئی لیب بنائیں جی کہ ہم اے آئی کی مدد سے دین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے امپورٹنس۔ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جی آپ نے اشتہار بنانے کی کوشش کری، پھر ویڈیو بنانے کی کوشش کری، تو وہاں کا جو بھی مینیجر ہوگا یا ہیڈ ہوگا، جی اس کے دماغ میں ایکسیپٹیبلٹی پہلے آئی نا، پھر اس نے آپ کو کہا یار ویڈیو بنا دو، ورنہ تو بولتی ویڈیو نہیں بنانا، اور ویب سائٹ نہیں بنانا۔ تو یہ تو مدارس بہت سارے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ سیکھ سکتے ہیں، بالکل لیکن سیکھ اس لیے نہیں رہے کہ جو اوپر کے جو لوگ ہیں جی ان کا ویژن کلیئر نہیں ہے کہ یہ چیز کیا کرے گی، تو جس کی وجہ سے وہ ارادہ ہی نہیں کرتے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے ارادہ کر لو۔ ایک بڑا مسئلہ سر یہ بھی ہے کہ فضلاء کے پاس کوئی رہنما نہیں ہے بالفرض، جس طرح میرے پاس بھی بہت آتے ہیں، میں ان کی لائن کا بندہ ہوں، میں ان کی ہی لینگویج میں، ان کی ہی انداز میں ان کو سمجھا دیتا ہوں، تو جو چیز ویسے ان کو گھنٹے میں سمجھ آنی تھی وہ 10 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے۔ بالکل ایسا۔ تو اس طرح کے میں چاہ رہا ہوں کہ اور کافی سارے افراد تیار ہوں، ہر ایک کے لیے روڈ میپ بنا کے دینے والا، ان کو سمجھانے والا۔ بالفرض یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کسی فاضل کو سمجھاتا ہے نا، تو اس کے حساب سے وہ اردو بول رہا ہے، لیکن جو وہ اردو بول رہا ہے وہ اردو پھر بھی نہیں ہے، اور وہ فاضل کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ بالکل ہی پیور کتابی اردو پہ ہے، تو اس کے لیے وہ سمجھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ ہم ان کو اسی زبان میں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک رہنما بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو سمجھائے، آپ اس طرح کریں، اس طرح سے کریں، انہی کے انداز میں، انہی کی مثالوں میں، تو اس چیز کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہمارا کورس ہے، ہم 75,000 روپیز چارج کرتے ہیں 2 مہینے کا، ایک ٹیچر ٹریننگ کا کورس ہے، اے آئی ٹیچر ٹریننگ۔ میں آج آپ کے توسط سے 20 اسکالرشپس اناؤنس کروں گا کہ اگر کوئی عالم دین ہے جی اور وہ روزانہ کے 2 گھنٹے دینا چاہے، تو ہم اس کو یہ بھی کرا دیں گے، اور 1 سال کا ہمارا ڈپلوما ہے جو کہ اے آئی کے اندر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں، وہ بھی کرا دیں بہت شکریہ گے۔ سر۔ تو شرط یہ ہے کہ وہ مفتی ہو، عالم ہو، اور چھٹی نہیں کرتا ہو۔ چھٹی کرے گا تو فیس لے لیں گے، کیونکہ جو فری دینے کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ آتا ہی نہیں ہے۔ جی تو یہ ایک چیلنج ہے، اور میں آپ کے توسط سے آفر کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ اور ہمارا جو کریکولم ہے اسکول کا، جی وہ اوپن سورس ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کاپی کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ زبردست تو آپ اس کو مدارس میں انٹروڈیوس کرانا چاہیں، کہیں بھی انٹروڈیوس کرانا چاہیں، کسی اسکول میں کرنا چاہیں، اپنے بچوں میں انٹروڈیوس کرانا چاہیں، وہ ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ بہت شکریہ سر، ضرور۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔